الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ کیا آپ کے معدے پہ جادو ہوا ہے اور جادو کے اثرات کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہے؟ معدے پہ اگر جادو ہوا ہے تو پھر اس کے علامات کیا ہوں گے اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں ہر عضو کو ایسے بنایا ہے کہ کوئی بھی ایک بال بھی یہ زیادہ نہیں ہے، ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے اور اسی سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ شکل صورت کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اور جسمانی ساخت اور اندرونی ساخت کے اعتبار سے بھی اللہ نے انسان کو ایک بہت ہی پیاری مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ انسانی جسم میں معدہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، خوراک معدے میں چلی جاتی ہے اور پھر معدے سے ساری جسم میں اس کی طاقت جو بنتی ہے، اور پھر آنکھوں کو اپنی جو ضرورت ہے آنکھوں کی، وہ آنکھوں کو مل جاتا ہے اس خوراک میں سے، جو کانوں کی ضرورت ہے کانوں کو مل جاتا ہے، جو ہاتھوں کی ضرورت ہے ہاتھوں کو مل جاتا ہے، جو ناک کی ضرورت ہے ناک کو، جو پاؤں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس میں سے آنکھوں کی ضرورت کی چیزیں معدہ الگ کر دیتی ہیں، اور پھر ہاتھ کا الگ، پھر ہر ایک سسٹم جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ساحرین، یہ جادوگر، یہ سفلی عملیات والے کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جادو کے ذریعے کوئی چیز کھانے پینے میں ملا کے ایک بندے کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، مشروب میں ملا کے جادو کی چیزوں کو اس کے بدن میں خوراک کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے، اور جب وہ خوراک معدے میں چلا جاتا ہے تو معدے سے پورا نظام جو ہے جادو کے ذریعے سے، جادو کی چیزیں، جادو کے اثرات پورے جسم کے ایک ایک عضو میں پھیل جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو مرکزی چیز ہے معدہ۔ اس لیے ان سفلی عملیات والوں کا کام یہ ہے کہ کسی کو بیمار کیا جائے، کسی کی جان لی جائے، کسی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے، مختلف طریقوں سے سحری سفلی اعمال کرتے ہیں، شیطانی اعمال کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ جادو ایک خطرناک عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جادو ہی کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، کرنے والا کا بھی، اور جو کرانے والا ہے پیسے دے کے اس کا بھی ایمان، عقیدہ، آخرت، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی دور سے کسی کی معدے پہ جادو کیا جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور جادوگر بعض اوقات اسی طرح کا عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر معدے پہ جادو کے اثرات ہیں تو اس کی علامت، بڑی بڑی علامات یہ ہے کہ ہر وقت بدن کا باری رہنا، جسم کا باری رہنا،
معدے میں درد ہے، الٹیاں آتی ہیں، بندہ کھانے پینے سے بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، اور بالکل کھانے پینے سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو کوئی ذائقہ ہی نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں، بھوک لگتی نہیں، کھانا سامنے آتی ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، روز بروز کمزوری بڑھتی جاتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو ڈاکٹری، طبیب، یونانی، ہومیوپیتھک جو بھی علاج کا طریقہ ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا۔ جتنی بھی دوائی استعمال کرتا ہے، جتنی بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو یہ بڑی بڑی علامات ہے۔ اس سے پھر نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس سے اعمال عبادات میں بھی سستی پڑ جاتی ہے، اس سے ذکر اذکار کی طرف بھی دل نہیں چلتا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے جب کوئی دوسرا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور میں سنتا ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ، ایسے مریض بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے ارادہ کر لیتا ہوں معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا درد کہ جیسے موت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایسے بھی لوگوں نے شکایتیں کی ہیں کہ کئی دن گزر گئے ہیں، کوئی چیز کھانے پینے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ یہ ساری بڑی بڑی علامات میں بتا رہا ہوں، اس سے اور بھی زیادہ علامات ہو سکتے ہیں۔ یہ کامن بات ہے جو عام طور پہ سامنے آتے ہیں، تو وہی علامات، انہی علامات کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو، شیطانی اعمال، سفلی عملیات، غیر شرعی جتنے عملیات ہے، جتنے اعمال ہے، اللہ تعالی ہم سب کی، پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، جتنا ہم خیر القرون سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، پھر حضرات صحابہ کرام کا مبارک زمانہ، پھر تابعین کا مبارک زمانہ، پھر تبع تابعین کا مبارک زمانہ، جتنا ہم اس زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور دجالی زمانے کی بھی قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی علاماتوں میں سے ایک علامت جادو کا بھی ہے کہ جادو عام ہو جائے گا، جادو پھیل جائے گا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مخلص نظر آتے ہیں، مگر دوست تو ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، اور پیچھے سے وار کرتے ہیں، کبھی کھانے میں کوئی چیز کھلا دی، کبھی پانی میں کوئی چیز پلا دی۔ اللہ اکبر، کس پہ بندہ اعتبار کرے اور کس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے؟ ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس سے ہم دعا مانگے، دعا کرے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کے معدے پہ جادو ہے اور یہ مذکورہ علامات بڑے بڑے ان میں سے کوئی علامت موجود ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو آج کے درس میں معدے کے علاج کے متعلق آسان ترتیب بتاتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے گھر بیٹھے اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نیک سیرت، نیک صورت عامل کے پاس گئے، انہوں نے علاج کیا تو بسم اللہ، اگر نہیں تو آپ خود بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی مبارک کتاب قرآن پاک میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کی ان آیات میں واضح طور پہ یہ گواہی موجود ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ پھر ہم کیوں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری
ایمان، عقیدہ، آخرت، دنیا، عزت، دولت کو برباد کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی کلام کی طرف، اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ عمل کی کوشش کرے، اور اسی سے ہم شفا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو علاج کی ترتیب یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل لیں، جو کھانے والا تیل ہے، جو ایکسٹرا ورجن کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہیں، آپ زیتون کا تیل لیں۔ آپ سونف لیں 100 گرام، آپ سبز الائچی لیں، یہ بھی 100 گرام، اور 1 بوتل آپ زیتون کا تیل۔ یہ تینوں چیزیں ہو گئی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ 1 بار سورۃ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، تینوں آیات خالدون تک، 1 بار افحسبتم سورہ المؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری 4 آیات، اور ایک بار آپ نے آخری 4 قل پڑھنا ہے۔ یہ سارا ہو گیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم کی 1 تسبیح پڑھے، اور ان تینوں چیزوں پہ دم کرے۔ بے شک پانی بھی ساتھ رکھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے۔ اب استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ زیتون کا تیل رات کو سوتے وقت آپ رات کا جو کھانا کھاتے ہیں تو 2 چمچ اپنے پلیٹ میں مکس کرے، کھانے میں مکس کر کے کھا لے۔ اگر آپ پی سکتے ہیں 2 چمچ تو اور بھی بہتر ہے۔ اور جو سونف ہے تو 1 چٹکی سونف اور 2-4 الائچی، یہ اس کا کہوا بنائے اور اس کا کہوا پیے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ کہوا بھی پیے۔ یہ عمل جو میں نے بتایا، کیا پڑھنا ہے اور کیا آپ نے دم کرنا ہے، یہ آپ نے روز دم کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ یہ دم مغرب کے بعد کرے، اور روزانہ دم کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے، اور ان چیزوں کو 7 دن مسلسل استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت زبردست فائدہ محسوس کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ آپ چاہیں تو 21 دن بھی کر لیں، آپ چاہیں تو 40 دن بھی کر لیں، آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر الائچی اور سونف کم پڑ گیا تو اور لے کے آئے، اس میں مکس کر کے اور جاری رکھے۔ زیتون کا تیل بھی تو کم از کم آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ شفا مل جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لے، آخر میں بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے دائمہ، شفائے مستمرہ نصیب فرمائے۔ اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ رات کو سونے لگے تو چند قطرے اسی زیتون کے تیل سے لے کے اپنے معدے پہ مل لے، ہلکا سا مالش کرے، بس۔